بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مارچ 1984 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القیامہ سے ہو رہا ہے. 75ویں سورت 75. آپ کو یاد ہوگا کہ ان صورتوں میں وہ جو حق و باطل کی کشمکش چلی آ رہی تھی قریباً 20 سال پہلے سے 23 سال پہلے سے، وہ اپنے آخری مراحل میں آ پہنچی ہوئی ہے. ان تصادمات کا اب ذکر آ رہا ہے، اس ٹکراؤ کا ذکر آ رہا ہے. تو یوں تو یہ حق اور باطل کے تصادمات پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں کہ آدم اور ابلیس دونوں ایک ہی وقت میں سٹیج پہ آتے ہیں، اور ابلیس نے مہلت لے رکھی ہے آخری آدمی تک. اس کے معنی یہی ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے جو کیفیت یا رنگ اختیار کر رکھا تھا وہ تاریخ کا ایک قدیم النظیر واقعہ ہے. اب آخری دور اس کا آ رہا ہے. ابتدا اس صورت کی ہو رہی ہے. آپ پچھلی صورتوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت سازی کے لیے کہا گیا، ایک کائنات کے شجر خزاں دیدہ پر بہار نو لانے کے لیے کہا کہ اٹھ قم. یہ اصل چیز جو ہے اس انقلاب کی وہ قم ہے. یہ اٹھنا یوں ہی نہیں ہے. ٹو رائز کے معنی صرف بیٹھے ہوئے کو اٹھنا ہی نہیں ہوتا، کسی مقصد کے لیے رائزنگ جسے کہا جا سکتا ہے. یہ وہی ہے جو قم تھا. اب وہ قم ہی ہے آگے چل کے جو آ رہا ہے. لا اقسم بیوم القیامت. میں شہادت میں پیش کرتا ہوں قیامت کے حادثہ کو، واقعہ کو، دور کو، رنگ کو، دن کو. قیامہ، قیام تو آپ جانتے ہیں، قم سے ہی تو قیام آیا. اور قیام کے بعد جب یہ گول تے لگائی جائے عربی زبان کے اندر تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ کام یک بارگی جو کیا جائے، شدت کے ساتھ یک بارگی کیا جائے. تو قیامت کا لفظ قیام ہی ہے حقیقت میں. وہ قیام جو بتدریج نہ ہو، بتدریج تو وہ آ رہا ہوتا ہے. اب اس میں ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ جس میں وہ محسوس طور پر یک بارگی اٹھ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اسے قیامہ کہا گیا. اور پھر الف لام بھی ساتھ پہلے لگا تو پھر دی قیامہ بن گیا. یہ کوئی خاص، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس قسم کی قرآن کی جو اصطلاحات ہیں اور جو واقعات اس نے بتائے ہیں وہ اس دنیا کی اس قیامت کے متعلق بھی ہے، یہاں کے جہنم اور جہنم کے متعلق بھی ہے. اور اس کے بعد مرنے کے بعد جو ہے وہ تو ہمارا ایمان ہے، وہ تو ہے ہی. تو یہاں بھی ایک تو یہ مقابلہ جو تھا باطل کا حق کی طرف سے بتدریج ہوتا چلا آ رہا تھا. اب اس میں پھر ایک اسٹریٹجی ایسی آتی ہے، وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں یہ چیز پھر انقلابی طور پر، ارتقائی طور پر کی منازل طے کرنے کے بعد آخر میں پھر یہ انقلابی طور پر ایک چیز سامنے آتی ہے، اور وہاں ہے جو القیامہ کہا جاتا ہے. یہ ہے جو قیام ہے، یہ ہے جس کے لیے قم کہا گیا تھا. تو القیامہ جو، یہ بات یہاں میں پہلے عرض کر دوں کہ اس قسم کی جو آیات یا صورتیں یا قرآن کریم کے واقعات ہیں، اب اس میں یہ کہ اس القیامہ سے وہ رائزنگ مقصود ہے، وہ انقلاب مقصود ہے جو اس کشمکش کے آخری مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین معہ کے ہاتھوں سے برپا ہوا اس دنیا کے اندر کا قیام. یا اس سے مراد قیامت کے مرنے کے بعد کی قیامت ہے. اب اسے تدبر فی القرآن کہا جاتا ہے. اس کا اثر کوئی انسان کے ایمان اور عقیدے پہ نہیں پڑتا ہے کہ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ یہ یہاں کے انقلاب ہی کے متعلق ہے اور پھر وہ انقلاب ختم نہیں ہو گیا بلکہ وہ حق و باطل کا انقلاب جو ہے وہ تو جاری ہے
ہمارے لیے بھی یہ احکام ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور کے ساتھیوں کے لیے تھے قیامت تک کے لیے، اور پھر خاص طور پہ یہ امت جسے وارث کتاب کے لیے انتخاب کر لیا گیا قرآن کے الفاظ میں، ان کے لیے تو قدم قدم کے اوپر یہ القیامہ ہے۔ یہ قیامت موجود جو ہے اس کا دیکھنا بڑا ضروری ہے، اور ہر آن میں، اصل میں تو ہر سانس میں انسان کے ایک قیامت پوشیدہ ہوتی ہے، ہر دور میں یہ ہوتی ہے، ہر آن میں ہوتی ہے۔ امت زندہ ہونی چاہیے، مردہ کے لیے تو قیامت ہوتی نہیں ہے، اٹھنا تو زندگی کے ساتھ ہے، تو مردہ قوم تو جانتی نہیں ہے کہ یہ قیامت ہوتی کیا ہے، زندہ قوم کے لیے تھی۔ اگر یہ زندہ قوم ہو یا زندہ قوم ہو جائے یہ امت جو وارث کتاب ہے، تو اسے معلوم ہو کہ یہ القیامہ کیا ہوتا ہے۔ تو القیامہ کچھ میں نے عرض کیا کہ یہ تدبر پھر قرآن کی بات ہے کہ اس مقام فلاں مقام پر قرآن کی اصطلاح کے کیا مفہوم لیا جانا چاہیے، کیا موضوع ہے مفہوم، یہ لے لیجئے یا دوسرا لے لیجئے، تو یہ کوئی بات نہ تنازع کی ہے، نہ خصومت کی، نہ جھگڑے کی بات ہے۔ یہ یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ یہ سمجھنا قرآن کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کے خلاف نہ ہو، اس کے مطابق ہے، جو جس انداز سے بھی بات کو سمجھا جائے۔ یہی تو ہے کہ فکر اور تدبر کے لیے جو قرآن نے راستے کھلے رکھے ہیں اس کے معنی یہ ہیں۔ اس کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگنے چاہیے۔ ہمارے ہاں تو کفر کے فتوے اس پہ بھی لگتے ہیں کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا آہستہ آواز سے، یہ تو بڑی چیز ہے۔ تدبر پھر قرآن بشرطے کہ وہ قرآن کی حدود کے اندر ہو، اس کی راستے کھلے ہیں، اور وہ قیامت تک کے لیے حکم ہے اس تدبر کا۔ یہی نہیں ہے کہ یہ اجازت ہے اس چیز کی، قرآن کی حامل قوم کے اوپر حکم ہے اس چیز کا وہ تدبر کریں۔ تو ہر دور میں تدبر ہوگا قرآن کے اندر، کسی دور کا تدبر، کسی ایک فرد کا تدبر آنے والوں کے لیے وہ پابندی نہیں ہو جاتی اس کی۔ یہ غیر متبدل تو کلمات اللہ ہے، صرف انسانوں کی فکر، ان کا تدبر، ان کا غور، ان کا استنباط، ان کے معانی لیے ہوئے کسی دوسرے کے لیے نہ تو وہ واجب ہو جاتے ہیں، نہ ہر دور کے لیے غیر متبدل ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ تدبر فی القرآن کا جو حکم ہے قرآن کا وہ تو ختم ہو جائے گا خاص دور کے اوپر آ کر۔ یہ اگر اس طرح سے یہ راستہ کھلا رہتا ہے 1000 سال میں، معلوم نہیں کہ قرآن کے حقائق کس قدر بے نقاب ہو کر آج ہمارے سامنے آئے ہوتے، لیکن ہم تو رکے ہوئے ہیں وہی 1000 سال پہلے کے دور میں۔ انسانی علم کہیں کا کہیں چلا گیا، وہ فطرت کے اشارے جسے قرآن کہتا ہے کہ ہم فطرت کے حقائق کو بے نقاب کرتے چلے جائیں گے آ کے یہ بات واضح طور پر تمہارے سامنے آ جائے کہ قرآن ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ فطرت کے نقاب تو اٹھتے گئے اس دوران میں، ہم نے ہی آنکھیں بند کر رکھی کہ ہمیں کہا یہ گیا کہ تم آنکھیں نہیں کھول سکتے، کھل گئی آنکھیں 1000 برس پہلے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں میں عرض کر رہا، وہ تو مقام ہی اور ہے نبوت کا۔ ان کے بعد انسانوں کا جو مقام ہے تدبر ان کے لیے تھا، تدبر کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، ہر دور میں ہر فرد کے لیے کھلے ہونے چاہیے، اور اس میں کوئی بات ناراضگی اور غصے کی نہیں ہے کہ تمہارے تدبر کا نتیجہ میرے تدبر کے نتیجے سے مختلف کیوں ہے۔ سمجھنے افہام و تفہیم کی بات اگر ہو تو آپس میں سمجھ لینا چاہیے، جو بہتر نظر آیا، جو زیادہ مانود ہو، جو قرآن کی تعلیم سے زیادہ قریب ہو، وہ سمجھ لینا چاہیے کہ بہتر تدبر ہے۔ فائنل وہ بھی نہیں ہے، آخری حرف وہ بھی نہیں ہے، آخری حرف تو صرف قرآن کے کلمات اللہ جو اللہ کے ہیں وہی ہیں حقیقت میں۔ تو القیامہ دونوں میں سے جو مفہوم بھی لینا کوئی چاہے لے لے، وہ انقلاب جو اس دور میں رفنا ہوا وہ جو مرنے کے بعد ہوگا القیامہ۔ شہادت میں آتا ہے یہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، دوسری بات یہ، اور شہادت میں پیش کیا جاتا ہے نفس لوامہ کو۔ یہ ذرا بات تفصیل طرف آ جائے گی۔ پہلی چیز تو یہی کہ قرآن میں یہ نفس جو ہے شروع سے آخر تک چلا آ رہا ہے، اگرچہ عربی زبان کے اعتبار سے اس لفظ کے معانی بہت مختلف ہیں، متعدد ہیں، بکثرت ہیں،
اور عربی میں تو اس قدر ایک لفظ کے اتنے معانی مختلف ہوتے ہیں کہ پوچھیے نہیں. لیکن یہ چیز جب انسان کے ضمن میں آئے گی تو یہ ایک عجیب چیز ہے جس کے متعلق بتایا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ ہے کیا. اس میں شبہ نہیں کہ مغرب کے علم النفس ان کے ہاں ایک الگ علم ہی کی حیثیت اختیار کر گیا. انہوں نے بڑی تحقیق کیے چلے جا رہے ہیں، سائیکالوجی کے انداز سے کیے چلے جا رہے ہیں. باڈی اینڈ مائنڈ کا قصہ چلا آ رہا ہے. جیسا میں نے پہلے بھی یہ کہا، کسی زمانے میں یونان کی فکر نے سول کہا، روح کہا، اسپرٹ کہا. عیسائیت میں آ کے وہ یہ چیز آ گئی. اس کے بعد ان کی علم کی دنیا میں آئے تو مائنڈ کہا انہوں نے. مائنڈ بھی آگے بڑھے تو کام نہیں چلا اس سے، پھر سائیکے ایک ان کے ہاں کی چیز آ گئی. تحقیق ہو رہی ہے. یعنی یہ بات کہ ایک تو انسان کا جسم ہے، فزیکل باڈی جسے کہتے ہیں، یہ فزیکل باڈی جو ہے یہ حیوانی سطح کی چیز ہے. اس کے تقاضے وہی ہیں جو ہر حیوان کے تقاضے ہیں. کھانا پینا، زندہ رہنا، اولاد پیدا کرنا، ایک وقت کے بعد پھر اس مشینری کا بند ہو جانا، مر جانا. اس میں کوئی خصوصیت انسان کی نہیں ہے، یہ اسی سطح کی چیز ہے. لیکن اس میں ایک چیز ایسی ہے جو اس سے پہلے کی ارتقائی سطح میں جو لائف یا زندگی رہی ہے، یعنی حیوانات کی سطح تک بھی لیجئے، وہاں بھی یہ نہیں ہے. اور وہ ہے اختیار اور ارادہ. دو پاسبلٹیز میں، دو ممکنات میں جو سامنے آئے، دو راستوں میں جو سامنے آئے، ایک راستہ اختیار کرنا، دوسرا چھوڑ دینا، یہ ایک چیز ہے. حیوانات تک جبلت ہے، وہ مجبور ہے ایک ہی راستہ اختیار کرنے پر، چوائس نہیں ہے ان کے ہاں. یہ بکری کے اختیار میں نہیں ہے کہ کبھی جی میں آئے تو گھاس چر لے، کبھی جی میں آئے تو گوشت کھا لے. بکری بیچاری تو بکری ہوتی ہے. یہ تو شیر کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ کبھی بھوکا مر رہا ہو تو گوشت کو چھوڑ کے انگور کھانے شروع کر دے. یہ جو اسے صاحب اختیار بنایا اور پھر ارادہ اس کام کے لیے کیا جائے. پہلے تو ایک چیز کی چوائس ہو، طے کیا جائے کہ کون سا راستہ ہے، ارادہ کیا جائے اس پہ چلنے کا. یہ جو ہے یہ خداوندی صفت تھی. قرآن نے جو کہا ہے نا کہ انسان کو خدا کی روح میں سے ایک شمع دیا گیا، روح کے معنی توانائی ہوتا ہے. یہ اصل توانائی تو یہ ہے کہ آپ خود اپنے ارادے سے ایک چیز کو اختیار کریں. یہ بہت بڑی قوت ہے، یہاں مجبوری نہیں ہے. یہ جو تھا خدائی صفت کا ایک شمع انسان کو دیا گیا، یہ اختیار و ارادہ ہے اس کا. قرآن نے اس کو نفس سے تعبیر کیا ہے. یہ اس کے طبی جسم کی پیداوار چیز نہیں ہے، نہ ہی یہ طبی جسم سے متعلق جو قوانین ہیں کھانے پینے کے، مریض ہو جانے کے، شفا پا لینے کے، اس کا تعلق ان سے بھی نہیں ہے. وہ صرف فزیکل یا طبی چیز ہے، اس کا تعلق ان سے بھی نہیں ہے. یہ ان قوانین سے بھی ماورا ہے. یہ فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، انسان کے طبی جسم کو عمل کے لیے آمادہ کرتا ہے، تقویت پہنچاتا ہے اور اپنے فیصلے کا ذمہ دار ہوتا ہے. یہ جو انسان کا کوئی کام یا کوئی عمل ہے، اس کی ذمہ داری جس پہ آتی ہے وہ ہے جسے نفس کہا گیا. فیصلہ کرنے والا، ارادہ کرنے والا، پھر انسان کے عمل کی ذمہ داری جس پر عائد ہوتی ہے. یہ ہے جسے قرآن نفس کہہ کر پکارتا ہے. ترجمہ نہیں ہو سکتا. میں نے عرض کیا کہ انگریزی زبان میں بھی اتنے الفاظ، اتنی اصطلاحات انہوں نے یکے بعد دیگرے اختیار بھی کی، ڈسکارڈ بھی کی، ابھی تک بات نہیں بنی. قرآن اسے نفس کہہ کر پکارتا ہے. یہ ہے کیا؟ اسے چھوڑ دیجئے. آپ جو کہتے ہیں نا یہ میں نے کیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں یہ میں کیا ہے جس نے کیا ہے؟ علمی بات کو چھوڑ دیجئے. اصل یہ ہے کہ ہم نے
سوچنا چھوڑ دیا ہوا ہے، ورنہ اگر ہم سوچتے تو اس علمی بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. کیا بات ہے، یہ میں نے کیا ہے، میں اس کا ذمہ. تو اس میں سے مراد آپ کے ہاتھ نے اگر چوری کر کے کوئی چیز جیب میں ڈال دی ہے تو یہ ہاتھ تو وہ میں نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہتے یہ میرے ہاتھ نے کیا ہے، میں نے کیا ہے. یہ میں کیا ہے؟ تو آپ اس علمی مخمس میں جائیے ہی نہیں. جسے آپ کہتے ہیں میں نے کیا، وہی تو نفس ہے. وہ انسان کی طبیعت، انسان کا طبی پیکر تو نہیں ہے نا. ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، آنکھ نہیں، کان نہیں، وہ یہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن یہ الگ بھی نہیں ہے ان سے. فیصلہ اس نے کیا ہے چوری کرنے کا، اس کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے اس نے. ہاتھ نے پکڑا ہے، ہاتھ نے چوری کی ہے، ہاتھ نے جیب میں ڈالا ہے، پاؤں پھر بھاگا ہے وہاں سے لے کے. یہ ساری چیزیں تو کی ہیں اس. تو یہ ایک مشینری یا ذرائع ہیں اس نفس کے فیصلے کے بروئے کار لانے کے. تو ذمہ داری تو اس پہ ہوتی ہے نا جس نے وہ فیصلہ کیا ہے، یا وہ کرا رہا ہے اس سے یہ سارا کچھ. اسی لیے قرآن اسے ذمہ دار قرار دیتا ہے. اور اگلی چیز یہ ہے کہ جسم کی موت کے ساتھ وہ مرتا نہیں ہے، وہ اپنی ان تمام ذمہ داریوں کی گٹھڑی لیے ہوئے آگے چلا جاتا ہے. ان کے نتائج بھگتنے کے لیے یا اچھے ہیں اگر یہ اعمال تو ان کی آسائشوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے. یہ مرتا نہیں ہے. یہ خصوصیت ہے حیوانی سطح زندگی تک. حیوان کا جسم مرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. انسان میں پہنچ کے اس کا جسم مرتا ہے، میں نہیں مرتا. یہ میں آگے جاتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو لیے ہوئے. اب اس نفس کے اوپر آ جائیے. ہمارے ہاں بھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 3 نفس گنے جاتے ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. قرآن میں ان تینوں کا ذکر ہے. تھوڑا سا فرق ہے ہمارے ہاں کے اصطلاح میں اور جو قرآن میں ہے. ہمارے ہاں ایسے ہے جیسے یہ 3 الگ الگ نفس ہیں. نفس امارہ برائی کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے. نفس لوامہ ہے ایک انسان کے اندر، وہ اسے اس کے اوپر ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ تم نے برا کام کیا. اور نفس مطمئنہ ہے کہ جو اس اضطراب سے، اس کشمکش سے آگے چلا جاتا ہے، اطمینان سے وہ بیٹھا رہتا ہے. تو گویا ہمارے ہاں کچھ تصور ایسا ہے جیسا یہ 3 الگ الگ نفس ہیں انسان کے اندر. یہ بات نہیں ہے. یہ تینوں اسی ایک ہی نفس انسانی کے الگ الگ خصوصیات، الگ الگ ایسپیکٹس، الگ الگ کریکٹرسٹکس، الگ الگ فنکشنز اسی ایک کے ہی ہیں. وہی نفس ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے. ان میں سے وہ باقی 2 جو ہیں ان میں تو کچھ زیادہ تذبذب نہیں. یہ جو لوامہ ہے نا، یہ بات سمجھنے کی ہے. پہلے تو یہ عرض کر دوں، معاف رکھیے. لوامہ کا ذکر آیا ہے سورہ یوسف میں. وہ ویسے تو وہ منسوب ہے قول وہ عزیز کی جو بیوی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اس نے جب اعتراف کیا تھا اپنی لغزش کا، اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں قرار دیتی. اصل یہ ہے، یہ اس کے الفاظ قرآن نے کوٹ کیے ہیں کہ یہ نفس جو ہے برائی کے لیے آمادہ کرتا رہتا ہے، اکساتا رہتا ہے، حکم دیتا ہے. یہ ہے امارہ جہاں سے لفظ آیا ہے. یہی قرآن نے ایک بات جو بڑھائی، قرآن نے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، یا اسی کا قول ہے الا ما رحم ربی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ بنیادی طور پر نفس یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے انسان کو.
عیسائیت کے ایک عقیدے کا کاٹ کے رکھ دیا قرآن نے. وہاں یہ ہے کہ ہر بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے. قرآن نے یہ کہا کہ یہ نفس جو ہے انسان کا برائی کی طرف بھی لے جاتا ہے، لیکن جس پہ خدا کی رحمت ہو، خدا کا رحم ہو، وہ نہیں یہ کرتا. تو بنیادی طور پر یہ نفس کی چیز نہیں ہوئی کہ وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، وہ نفس لے جاتا ہے جو رحم خداوندی میں نہیں ہوتا. وہ میں الگ عرض کروں گا کہ یہ کیا چیز ہو گئی. قرآن تو عزیزان من دو لفظوں میں اس قدر بنیادی حقائق بیان کر جاتا ہے. اتنا بڑا یہ عقیدہ عیسائیت کا تھم ہے ان کے ہاں کے مذہب کا کہ ہر انسانی بچہ پیدائشی گناہگار پیدا ہوتا ہے. جناب قرآن نے بھی قول یہ اسی کا تھا، ان النفس لامارۃ بالسوء. امارہ کے معنی بڑی تیز شدت سے امر کرنے والا. لیکن اس کے بعد قرآن نے یہ فوراً کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ نفس کرتا ہی یہ ہے، وہ ہوتا ہی اس کام کے لیے ہے، وہ گناہ کے لیے آمادہ کرتا ہے، وہ ہمیشہ جرم کی طرف آمادہ کر الا ما رحم ربی. یہ ادھر چلے جائیے. درمیان میں لوامہ کی طرف میں بعد میں آؤں گا. تیسری سٹیج ہے اس کی مطمئنہ. کیا قرآن کی اصطلاحات ہیں عزیزان من، میں نے عرض کیا نا کہ ان کے بنیادی معنی کی طرف جائیے تو جھوم جاتا ہے انسان. یہ ہے وہ نفس کہ جس کو جنت میں جانے کے لیے کوالیفائڈ کر دیتا ہے قرآن کہ ہاں یہ ہے مستحق ہے یہ جنت میں جانے کا. یہ ہے 89/27. پھر میری بیٹیاں کہیں گی میں نے 79 اور 99 کہا کہ آتا ہی نہیں ہے بابا کو. یہ وہ 89 بڑا اچھا ہے، پردہ ٹکیا رہتا ہے جناب. ویسے بھی انگریزی جڑی ہے بڑے پردے ٹک دی ہے. کدی کلب چو نہیں کہنا پیا میری بیوی ہے، مائی وائف. جی ہاں. تو 99 بھی ٹھیک ہو جائے گا. 89 بتاؤ تو بیٹی کچھ مدد کرو. تو 27 اس کی یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ ہے وہ سٹیج نفس مطمئنہ، بیلنسڈ مائنڈ جس میں کوئی اضطراب نہیں، ریب نہیں، کشمکش نہیں، اطمینان سے یکسو ہو گیا ہے، صحیح فیصلے کیے ہیں، صحیح مقام حاصل کیا ہے. یہی وہ مقام ہے کہ جس کو وہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کا اہل ہو گیا، مستحق ہو گیا، کوالیفائی کر لیا، اس قابل ہو گیا کہ یہ جنت. لیکن پھر بھی وہ قرآن، میں نے عرض کیا نا، کہیں بھی قرآن کوئی بات بیان کرے وہ اصل جو اپنا مقصد ہے اس کو ساتھ لے آتا ہے. ذرا بیچ میں لے آیا کہ یہ انفرادی چیز نہیں ہے، یہ نجات جسے کہتے ہیں ہر فرد کی الگ الگ ہو جاتی ہے. یہ روحانیت نہیں ہے کہ ذوق کہیں بادہ نہ دانی با خدا تانا چشی، جب تک خود نہ پیو پتہ ہی نہیں چل سکتا یہ کیا ہے. یہ خانقاہیت نہیں ہے، یہ عیسائیت نہیں ہے، یہ مسٹکزم نہیں ہے. یہ تو جنت میں جانا ہے فادخلی فی عبادی، دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر جانا ہے. میں نے عرض کیا نا عزیزان مان کہ قرآن تو کوئی مقام بھی اس کا آتا ہے جو اصل تعلیم ہے اس کی نا، اس کو وہ ضرور فوکس کر کے سامنے لاتا ہے. نفس مطمئنہ تو انفرادی ہے، ہر فرد کا اپنا اپنا ہے. ساری دنیا کے مذاہب یہی ہو کہ ہر فرد اگر اپنے آپ میں پاکیزگی اختیار کر لے، ایسا کر لے نجات کے قابل ہو جائے، سیلویشن کے قابل ہو جائے، مکتی کے قابل ہو جائے ایک فرد، تو اس کی مکتی ہو جاتی ہے. فرد کی تزکیہ، پاکیزگی، سیرت کی بلندی قرآن کا بھی یہ مقصود ہے. نفس کو کہتا ہے وہ، لیکن اس سے نجات نہیں ہوتی. یہ ایک حیث اجتماعیہ چاہتا ہے. ایک فرد تنہا جنت میں نہیں جاتا ہے، جماعت کے ساتھ جاتا ہے. جہنم میں بھی جماعت کے ساتھ جاتا ہے. زمرہ ہے قرآن میں. ہم یہاں یاد ہے نا آج کل جس جہنم کے اندر دنیا ہے اور ہم بالخصوص ہیں،
تو ایک ایک فرد ہمارے ہاں جنت میں نہیں، پوری کی پوری قوم جہنم کے اندر ہے. اور یہ اگر چاہے کوئی کہ جہنم میں کوئی ایک فرد جنتی ہو جائے تو وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو پوری جماعت کو ہونا ہوگا، کچھ یا جنتی ہونا ہوگا یا جہنمی ہونا ہوگا. بات میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کوئی بات بھی کہے، حقیقت بیان کرتا ہے، جو اصل مقصود ہے اس کو ضرور ساتھ لے آتا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، طریقہ یہ ہے. بہرحال نفس مطمئنہ آ گیا. اب آئیے بات نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والا. ہمارے ہاں ایک عام چیز معروف ہے، ضمیر کی آواز. اے مسلمان پوچھ اپنے دل سے، ضمیر کی آواز، ضمیر کی آواز کے اوپر چلنا چاہیے انسان کو. عام طور پہ کہا جاتا ہے صاحب گویا ضمیر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ صحیح بات کہتی ہے، جائز کہتی ہے، سچی بات کہتی ہے، حقیقت کی بات کہتی ہے. گویا اندر کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جو غلط اور صحیح، حق اور باطل میں امتیاز کر دیتی ہے اور انسان کو پھر یہ بتا دیتی ہے کہ حقیقت کی بات کیا تھی. گویا اندر کوئی چیز ایسے رکھی ہوئی ہے. انسان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حق اور باطل کی تمیز کر سکے. اگر یہ چیز انسان کے اندر ہوتی، ہر فرد کے، وحی کی ضرورت ہی نہ پڑتی، رسول کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اندر انسان کے یہ چیز موجود ہے، خود فیصلہ کر لیتے. حیوانات تک کی زندگی میں یہ ہے نا بات، ان کے اندر ہے نا یہ چیز. وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ مرغی کے نیچے آپ کچھ بطخ کے اور کچھ مرغی کے انڈے رکھ دیجئے، کچھ وقت کے بعد جب اس میں سے وہ چوزے نکلیں گے تو مرغی کے چوزے تو خشکی کی طرف بھاگیں گے اور بطخ کے چوزے پھڑک کے پانی کی طرف چلے جائیں گے. کس نے بتایا ان دونوں کو یہ غلط اور صحیح کی تمیز، حق اور باطل کا امتیاز؟ یہ کس نے بتایا انہیں؟ کوئی رسول تو ان کی طرف نہیں آیا. یہ ان کے اندر رکھی ہوئی چیز ہے جسے جبلت کہتے ہیں، انسٹنکٹ کہتے ہیں. یہ ہے ان کے اندر رکھی ہوئی بات. اس قسم کی کوئی چیز انسانی بچے کے اندر نہیں رکھی ہوئی. اس کو دیکھیے ذرا، بچہ گھٹنیوں چلنے لگے مصیبت بن جاتا ہے ماں کے لیے. وہ چولہے میں ہاتھ ڈال دیا، وہ مرچیں کھا گیا، آنکھوں میں لگا لی، جی جی کر رہا ہے، پھر اس کے بعد ادھر سے رات کو پانی میں ڈبکیاں لے رہا ہے. سب حیوان کا کوئی بچہ ایسے نہیں کرتا. مرغی کا چوزا کبھی پانی کی طرف نہیں جاتا. یہی حضرت اشرف المخلوقات ہیں جن کی کیفیت یہ ہے. کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کدھر دیکھیں گے. اس کے اندر نہیں ہے. اسی لیے اس کو خارج سے ضرورت پڑی ہے وحی کے ذریعے، انبیاء کرام کے ذریعے بتانے کی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ایک چیز تو اضافی ہوتی ہے، اچھی اور بری، غلط اور صحیح، ریلیٹیو اسے کہتے ہیں. یعنی وہ فی الواقعہ ایک چیز ہوتی ہے، فی الواقعہ وہ ایسی ہوتی ہے. مطلق اسے کہتے ہیں، ایبسولوٹ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی شر. قرآن کی اصطلاح آ جائے نا، خیر اور شر جسے کہتے ہیں، غلط اور صحیح، جائز اور ناجائز. ایک چیز فی الواقعہ ناجائز ہے، غلط ہے، باطل ہے. ایک چیز یہ ہے کہ موقع محل کے لحاظ سے آپ کے نزدیک وہ اچھی ہے. آپ نے جس گاؤں میں جانا ہے، چوراہے پہ سے وہ راستہ اختیار اگر آپ نے کر لیا تو وہ صحیح راستہ ہے. لیکن یہ اسی صورت میں صحیح ہے نا کہ جس گاؤں کی طرف آپ نے جانا ہے اس طرف یہ جاتا ہے. دوسرے راستے پہ آپ چل پڑے جو اس طرف نہیں جا رہا تو یہ راستہ غلط ہے. اور راستے تو دونوں ہی ایک جیسے ہیں. ان میں سے نہ کوئی صحیح راستہ ہے نہ کوئی غلط راستہ ہے. آپ نے خود جس طرف جانا ہے اس کے لحاظ سے وہ صحیح اور غلط ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں
ریلیٹو یا اضافی طور پہ صحیح ہونا. آپ نے اگر دوسرے وقت میں دوسرے گاؤں میں جانا ہوگا تو دوسرا راستہ آپ کے لیے صحیح ہوگا. کچھ عام درس سے یوں باتیں ادھر ادھر ہٹ جاتی ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ بات اسی سطح کے اوپر رکھوں جو کہ بزم میں اہل نظر بھی ہے، تماشائی بھی، ہر ایک کی سمجھ میں بات آ جائے. انہیں کہتے ہیں اضافی یا ریلیٹو اچھا یا برا ہونا. یہ فیصلہ انسان خود کر سکتا اپنے لیے. خود ہی اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے شہر کی طرف جانا ہے، یہ راستہ جو یہ سڑک جا رہی ہے سیدھی، یہ سیدھی اس کے لیے صراط مستقیم بن جائے گی. اس نے اگر فیصلہ کیا ماڈل ٹاؤن کی طرف رہتا ہے تو یہ گمراہی ہو جائے گی. لیکن ایک چیز ہے کہ جو فی الواقعہ گمراہی ہے اور پھر واقعہ صراط مستقیم ہے، ریلیٹو نہیں ہے، مطلق ہے. یہ چیز کہ اپنی حلال کمائی سے رزق حاصل کرنا ہے یہ ہے صحیح ہے. دوسرے کی محنت کو ایکسپلائٹ کرنا ہے یہ ہے باطل. اور یہ ہمیشہ ہے، ہر حال میں ہے، ہر شخص کے لیے ہے، یہ بدل نہیں سکتی، یہ ریلیٹو نہیں ہو سکتی. آپ اپنے دوست کی عزت کرتے ہیں، کل ہی کو وہ دوست دشمن ہو جاتا ہے، آپ اس کی عزت پھر نہیں کرتے. یہ عزت جو آپ نے کی ہے یہ ریلیٹو ہے. قرآن کا حکم ہے کہ ہر انسان واجب التعظیم ہے، یہ مطلق ہے. اس میں فیصلہ آپ یہ نہیں کرتے کہ یہ دشمن ہو گیا یا یہ دوست ہو گیا، یہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے، یہ میری قوم کا ہے یا دوسری قوم کا ہے. نہ، یہ ایک حق مطلق ہے. یہ جو مطلق خیر یا مطلق شر ہے نا، اس کا علم انسان کے اندر نہیں ہے. یہ صرف وحی کے ذریعے سے اس کو رسولوں کی معرفت ملا ہے. یہ بات چونکہ وحی اور رسالت ہندوؤں کے ہاں نہیں تھی یا کبھی آئی تھی تو گم ہو گئی تھی، ان کے ہاں یہ انہوں نے دھرم اپنا بنا لیا کہ پیدائشی اعتبار سے ایک شودر پیدا ہوتا ہے، ایک براہمن پیدا ہوتا ہے. براہمن بچے کی ساری عمر عزت کی جائے گی، شودر کو جوتے کے تلے رکھا جائے گا. ان کے ہاں کا یہ دھرم ہو گیا. یہ باطل ہے. حق یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے کوئی نسبت اس کی نہیں ہے، کوئی اضافی بات نہیں ہے. انسان ہونا اس کا جو ہے یہ واجب التکریم بنا دیتا ہے اس کو، یہ حق ہے. اب آئیے جسے آپ ضمیر کی آواز کہتے ہیں. مسلمان کا بچہ گائے کا گوشت لذت لے کر کھا جاتا ہے. ہندو کے سامنے نام لے لیجئے، اس کو کیا آ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ ان دونوں کے ضمیر کی آواز ہے نا. یہ کسی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ اس سے بچو، یہ گائے کا گوشت ہے. اس سے یہ نہیں کہا کہ بے شک کھا جاؤ. اس کے اندر کی آواز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آواز اس ہندو کے بچے نے پرورش، جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں، جس معاشرے میں پرورش پائی ہے، جو اس کے کان میں بچپن سے آواز آتی چلی گئی ہے، جو کچھ بتایا گیا ہے وہاں آہستہ آہستہ یہ چیز اس کے تحت شعور میں آ گئی. گائے کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھانا ہم نے. یہ اس کے کان میں پڑی. مسلمان بچے کے کان میں ہی نہیں پڑی بلکہ گھر میں پکنا شروع ہوا. اس نے اپنے ماحول کا یہ اثر لیا ہے، اس نے اپنے ماحول کا اثر لیا ہے. تو ضمیر تو اس چیز کا نام ہے. یہ حق مطلق یا خیر مطلق اور شر مطلق کے لیے فیصلہ کن چیز نہیں ہے. یہ تو جس ماحول میں وہ پرورش پائے گی، جس ماحول میں پیدا ہوگی، جس ماحول کا اثر لے گی، اس قسم کی ضمیر اس کی بن جائے گی. یہ سارے بت پرست ضمیر کی آواز پہ چلتے ہیں. سارے ایک انسان کو یا ایک نبی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والے ضمیر کی آواز پہ چلتے ہیں.
آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ضمیر کی آواز پہ کرتے ہیں. تو جسے ضمیر کی آواز انسان کی کہا جاتا ہے وہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کا معیار نہیں ہے. جس قسم کے معاشرے میں کوئی پرورش پائے گا اسی قسم کی اس کی ضمیر ہو جائے گی، اور جب اس کے خلاف کوئی کام ہوگا تو اس کی ضمیر ابا کرے گی، اس کے خلاف نفرت کرے گی، ملامت کرے گی. یہ لوامہ ہوا. نفس کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ملامت کرتا ہے. یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ آہستہ آہستہ جب آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، دباتے چلے جاتے ہیں، جذبات غالب آتے جاتے ہیں، پھر وہ امارہ ہی ہو جاتا ہے، پھر وہ ملامت بھی نہیں کرتا. یہ جو عام ہو جاتے ہیں جرائم، تو یہ جتنے جرائم پیشہ ہیں پھر ان کا ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتا اس کے اوپر. وہ اتنے عام ہو جاتے ہیں کہ وہ قابل ملامت ہی نہیں سمجھتا اس کو. لیکن جب وہ قابل ملامت بھی سمجھتا ہے جن چیزوں کو، انہی چیزوں کو جو شروع سے اس کے ذہن میں ڈالی گئی ہیں کہ یہ غلط ہے، تو اب یہ چیز سمجھ لیجئے کہ انسان کا ضمیر یا نفس لوامہ ان چیزوں پہ ملامت کرتا ہے جن کے متعلق پہلے سے اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ بری ہیں. ٹھگوں کا بیٹا، اس کو بچپن سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب تک ایک شخص کو مار نہ لوگے اس وقت تک تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. اور یہ کالی دیوی کا حکم ہے، وہ مارتا ہے. ایک شخص مارتا تھا، پتہ نہیں اب بھی ہوتے ہیں یا نہیں، اور اب تو ساری دنیا ٹھگ ہو گئی ہے، الگ ٹھگوں کی ضرورت ہی نہیں رہی. جس طرح کو اقبال نے لکھا ہے اپنے ابلیس کی زبان سے، اللہ تعالیٰ سے اس نے درخواست کی کہ جی مجھے اب ریٹائر کر کے چھٹی دیجئے، میں گھر بیٹھوں. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگے اب تو ہر جگہ شیطان ہے یہاں، میری ضرورت ہی باقی نہیں رہی. تو اب الگ ٹھگوں کی ضرورت نہیں باقی رہی. لیکن ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا، یہ دھرم تھا ان کا. ٹھگوں کا بچہ جب جان لیتا تھا، دوسرے ہی گلا گھونٹتا تھا، تو اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا تھا. کیوں نہیں کرتا تھا؟ وہ ضمیر تو وہی تھا کہ جو بچپن سے اس کو سکھایا گیا، سمجھایا گیا، اس لیے وہ اس کی ملامت نہیں کرتا تھا. تو اسے یاد رکھیے کہ انسانی نفس کے اندر یہ ایک خصوصیت ہے. اب یہ الفاظ میرے سن رکھیے کہ جس چیز کو وہ برا سمجھتا ہے اس پر وہ ملامت کرتا ہے. اگر وہ زندہ ہے ضمیر تو جس کو وہ برا سمجھتا ہے، یہ نہیں کہ جس چیز کو ضمیر برا کہہ دیتا ہے وہ فی الواقع بری ہوتی ہے. میں نے ابھی عرض کیا اس نظام سرمایہ داری کے اندر دوسروں کی محنت کو ایکسپلائٹ کرنا، اس نظام والے اس نظام کو جو صحیح سمجھتے ہیں، کبھی ان کو جسے کہتے ہیں کرکی نہیں آتی اس کے اوپر، زیادہ سے زیادہ نچوڑتے ہیں. وہ ان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا. تو ضمیر کے متعلق یہ سن رکھیے کہ وہ ضمیر حق اور باطل کا فی الواقعہ فیصلہ نہیں کرتا. جس بات کو وہ حق سمجھتا ہے اس کی تائید کرتا ہے، جسے وہ باطل سمجھتا ہے وہ اس کی تردید کرتا ہے، اس پر ملامت کرتا ہے. وہ بھی جب تک زندہ رہتا ہے. وہ زندہ کے معنی یہ ہے کہ جب وہ عام ہو جاتا ہے جرم تو پھر وہ امارہ بن جاتا ہے. خیر، لوامہ اس حد تک رہتا ہے جب تک وہ جس چیز کو برا سمجھے اس پہ وہ ٹوکتا ہے. اور اب آ گئی قرآن کی تعلیم کہ بچپن سے ہی بچے کو تعلیم یہ دو، انوائرنمنٹ یہ دو، ماحول ایسا دو، معاشرہ ایسا دو کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے وہ اسے برا سمجھے، جسے اس نے اچھا کہا ہے وہ اسے اچھا سمجھے. اب اس کی ضمیر کی آواز صحیح آواز ہوگی. یہ ہے وہ کہ جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر شیطان کا گھومتا گھماتا خیال بھی کبھی ان کے سامنے آ جاتا ہے نا تو وہ فوراً قانون خداوندی کے اندر پناہ لے لیتے. گھومتا گھماتا خیال بھی آ جائے تو، اس لیے کہ وہاں تعلیم، تربیت، پرورش ایسی ہوئی ہے
کہ جو مطلق حق ہے اسے حق سمجھا ہے اس نے، جو مطلق شر ہے باطل ہے اسے باطل سمجھا ہوا ہے۔ کسی وقت ایسا ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ خیال نہ رہے، بھول جائے، سہو ہو، نسیان ہو، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ ہے وہ بات۔ ارادتاً وہ نہیں یہ کرتا، جان کے نہیں کرتا، ہو سکتا ہے۔ اسی کے لیے یہ کہا ہے کہ سہو و نسیان سے کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو باطل جو تھی یا غلط جو تھی اسے غلط نہ سمجھا ہو اس وقت، لیکن جو ہی وہ خیال آتا ہے، یہ جسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو رسم یہ رہ گئی نا صاحب کہ تلاوت قرآن کریم، وہ تلاوت بھی رسم، اس سے پہلے یہ کچھ کہنا بھی رسم، ورنہ یہ تعوذ بڑی چیز ہے۔ پھر بات آ گئی، اور تعوذ جو اعوذ جو ہے یہ عربوں کے ہاں یہ مرغی کے بچے، چوزے، چھوٹے چھوٹے مرغی بھی ہوتی ہے اور وہ ان کو چھوڑ بھی دیتی ہے، وہ ادھر ادھر دانا دن کا چن رہے ہوتے ہیں۔ چیل کے سایہ اگر اوپر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بھاگ کے مرغی کے نیچے آ جاتے ہیں۔ ان بچوں کا بھاگ کر مرغی کے پروں کے نیچے آ جانا یہ اعوذ کہلاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس چیل کے خطرے سے میں خدا کے قوانین کے پروں کے نیچے پناہ لیتا ہوں۔ بھول کے بھی اگر کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے پھر یہ اعوذ جو ہے پھر چلتا چلتا کہاں آ گیا؟ یہ تعویذ کا لفظ وہیں سے ہی ہے۔ اب آپ نے جو پناہ ڈھونڈی خطرات سے تو حضرت صاحب کے اس ایک تعویذ کو گلے میں لٹکا کے چلیے معاملہ ختم ہو، نہ خدا کے قانون، نہ وہ تعوذ، نہ اعوذ باللہ، نہ شیطان سے، وہ تعویذ کا لفظ ہی اعوذ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہاں پھر رہے ہو تم، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حفاظت کیسے ملے گی۔ حفاظت کے لیے تعویذ ڈالتے ہیں نا آپ، وہ گلے میں نہیں ہوتے، دیوار ساتھ نہ ٹنگتے تھے، اگلے سارا کاری محفوظ ہو گیا، چل بھائی قلعہ بنا دیتا۔ یہ تعویذ میں آ گیا، اعوذ باللہ خدا کا۔ اس کے بعد حضرت صاحب کے تعویذ میں آ گیا۔ بڑا خوبصورت شعر، بہک بہک کے کہاں آ گیا ہے دیوانے، مقام سود و زیاں آ گیا ہے دیوانے، بہک بہک کے یہاں آ گئے ہم۔ میں نفس لوامہ کی بات کر رہا تھا۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ بچے کی تعلیم، تربیت، پرورش، ماحول، معاشرہ وہ ایسا کرو جسے اب آج کی اصطلاح میں انکانشس مائنڈ کہتے ہیں، اس کے نفس غیر شعوری کے اندر یہ چیزیں آ جائیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اندر معلوم تو بل ارادہ تو کبھی وہ کرے گا ہی نہیں۔ یہ ہوگی ضمیر کی آواز خیر۔ اگر کہیں بھول چوک سے، سہو نسیان سے، بے خبری، بے خیالی سے، غفلت سے کبھی کوئی قدم غلط اٹھا ہے، اٹھنے کے فوراً ہی بعد قرآن کہتا ہے کہ وہ گھومتے گھماتے بھی خیال اگر اس کے سامنے آتا ہے تو فوراً وہ ہے اس کی ضمیر جو اس کو ملامت کرتی ہے، غلط ہو گیا، اور پھر وہ رکتا ہے، پھر وہ خدا کے قانون میں کہ پروں کے نیچے آتا ہے، وہاں پناہ لیتا ہے، وہیں رک جاتا ہے، پھر زیادہ قدم نہیں چلتا غلط راستے کے اوپر، چند قدم کے بعد فوراً لوٹتا ہے۔ یہ فوراً لوٹتا ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اور پھر قرآن ہے نا، یہ نفس لوامہ تھا جس نے اس کو روک دیا، کیونکہ اس کے اندر یہ چیز تھی کہ یہ صحیح، یہ غلط، تربیت سے، تعلیم سے، خدا کی دی ہوئی چیز کسی نے فیصلہ خود کر کے یہ نہیں دی۔ مگر ماں باپ نے فیصلہ کرنا ہوتا تو ہندو اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیتے ہیں، عیسائی اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیتے ہیں، ٹھگ اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیتے ہیں۔
اب ہم اپنے بچوں کو وہی تعلیم دے رہے ہیں. وہ نہیں بات. مطلق خیر اور مطلق شر جو قرآن کا یا خدا کا بتایا ہوا ہے اس کی تعلیم تربیت دی جائے. اور تعلیم و تربیت صرف پڑھانے لکھانے کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو جیسے سانس لیتا ہے انسان، اس طرح سے یہ چیز آتے ہیں خیالات انسان کے اندر. معاشرے میں یہ خیالات عام ہوتے ہیں. جب یہ ہو جائے کہ صاحب کیا کیا جائے، اب رشوت بغیر کام ہی نہیں چلتا. ہر گھر میں یہ آواز آ رہے گی، بچہ سنے گا، بیوی کہے گی اس کو کہ کیا آپ نے یہ جھوٹ بولا، فریب چلا. وہ کہا کہ ہو ہی یہ رہا ہے، اس کے بغیر بھوکے مرنا ہے. بچہ سن رہا ہے، اس کا ضمیر مرتب ہو رہا ہے. بنا رہے ہیں آپ اس کے ضمیر کو. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس سے آپ توقع یہ کرتے ہیں کہ یہ غلط کو غلط کہے. کیسے کہے؟ جسے تم نے صحیح کہا تھا وہ اسے صحیح کہہ رہا ہے. تم نے ہر قسم کے فریب کو، ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن کو، ہر قسم کی محنت کشی کو یہ جائز قرار دیا تھا، وہ اسے جائز سمجھ رہا ہے. اب اس کا ضمیر تو ملامت نہیں کرے گا. عزیزان ایمان، یہ نفس لوامہ کی بات پہ میرا خیال ہے آپ نے سمجھ لی. یہ بڑی اہم چیز ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک غلط چیز ہے کہ ضمیر کی آواز انسان کو صحیح بات بتاتی ہے. نہیں، ضمیر کے اندر فی الواقع ایسی چیز نہیں ہے. وہ ضمیر بنائی جاتی ہے. معاشرہ ضمیر بناتا ہے، تعلیم بناتی ہے، تربیت بناتی ہے، ماں باپ بناتے ہیں. واعظ و نصیحت سے کم بنتی ہے. یہ جو اعمال اور کام ہوتے ہیں ان سے یہ بنتی ہے ضمیر. اب یہ آپ نے دیکھیا کہ نفس لوامہ کی اہمیت کتنی ہے. جہاں ضمیر کا غلط تصور وہ انسان کو کبھی برائی سے روک نہیں سکتا. وہ تو امارہ ہی بن جاتی ہے، جو لوامہ جسے ہم کہتے ہیں. وہ تو وہاں اگر وہ ضمیر مرتب کی ہوئی ہو ان بنیادوں کے اوپر جو خدا نے دی ہیں، تو وہ پھر ضمیر ایسے وقت میں جو سہو و نسیان سے قدم غلط اٹھتا ہے اس میں وہ روک دیتی ہے. بالارادہ تو مومن قدم اٹھاتا ہی نہیں غلط، سہو و نسیان سے ہی اٹھتا ہے اس کا. اور وہاں وہ نفس لوامہ جو ہے وہ روک دیتی ہے کہ غلط قدم اٹھ گیا، اور وہ رکتا ہے. پھر واپس لوٹتا ہے، پھر اس چوراہے پہ پہنچتا ہے جہاں سے اس نے غلط قدم اٹھایا تھا، غلط راستہ اختیار کیا تھا. یہ توبہ ہے. میں نے کہا کرتا ہوں نا کہ یہ ابھی تک منفی ہے، یہ نیگیٹو ہے. جو غلطی کی تھی صرف اس کا ازالہ ہوا ہے، صحیح راستہ ابھی نہیں آیا. اس کے بعد اس چوراہے سے جب وہ اس راستے پہ قدم رکھے گا جو اس کی منزل کی طرف جاتا ہے، یہ عمل صالح ہوگا. اسی لیے قرآن میں توبہ اور عمل صالح دونوں اکٹھے آئے ہیں. ضمیر نے یہ کیا کہ یہاں تک وہ لیا ہے. اب اس کی تعلیم قرآن کے حقائق اس کے سامنے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. اس طرف جب گامزن ہو گیا یہ، تو اب صحیح راستے پر چل پڑا. یہ ہے جی پروسیس، یہ ہے طریق عمل قرآن کی روح سے صحیح اور غلط، حق اور باطل، جائز اور ناجائز، خیر اور شر کے امتیاز کا، ان میں سے ایک کو چھوڑنے کا اور دوسرا اختیار کرنے کا. اسی لیے اس کو قرآن نے شہادت میں پیش کیا ہے. یہ بڑی چیز ہے نفس لوامہ. لیکن پھر میں عرض کروں کہ اگر وہی چیز ہے کہ ہم نے اس نفس کی ترتیب ہی غلط انداز میں کی ہے، تو سب سے بری چیز بھی یہی ہے. انسان مطمئن ہو جاتا ہے ضمیر کی آواز سے، اندر کی آواز سے، حالانکہ وہ بادل کی آواز ہوتی ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. یہ بات وہ تو جو انکار ان کا تھا وہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے. میں عرض کیے چلا آ رہا ہوں نا کہ بنیاد دین کی قانون مکافات عمل پر ہے. انسان کا ہر کام
حتیٰ کہ ہر ارادہ، ہر خواہش، ہر آرزو وہ ناتمام ہی کیوں نہ ہو، دل میں خواہش کا پیدا ہونا بھی ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ غلط نتیجہ، صحیح نتیجہ، غلط اور صحیح جسے خدا نے غلط اور صحیح قرار دیا ہو، ہر عمل یہ نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے نتائج اس زندگی کے اندر سامنے آ جائیں تو کیا، کیونکہ اس اور اس زندگی کا فرق ہمارا پیدا کیا ہوا ہے۔ زندگی جوئے روان است رواں خواہد بود، یہ تو ایک چلتی ہوئی ندی ہے، یہ اور وہ کی کوئی بات نہ سمجھو۔ پہلے وہ اس دیوار سے باہر تھی، اس کے بعد دیوار کے نیچے سے اندر آ گئے، اب آپ دیوار کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی۔ نتائج جو ہیں انسان کے اعمال کے، اور اعمال میں نے عرض کیا ہے کہ خیالات اور ارادے بھی آتے ہیں، ان کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے انسان۔ اچھے ہیں تو اس کا اچھا نتیجہ، غلط ہیں تو برا نتیجہ۔ اب وہ نتیجہ یہاں بھی مرتب ہوتا ہے، آگے بھی چلتا ہے۔ بلکہ آگے چل کے میں عرض کروں گا، قرآن نے کہا ہے وہ جنت اور جہنم تو انسان کے اندر کا نفس یہاں سے لے کے اپنے ساتھ جاتا ہے۔ قرآن نے کہا یہاں مستتر ہوتا ہے، وہاں بارز ہو جاتا ہے، یعنی یہاں چھپا ہوا ہوتا ہے، وہاں بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں قرآن کے کہ جہنم تو تمہیں اب بھی دیکھ رہی ہے، تم نہیں اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو اس کے لیے قرآن نے مختلف مقامات پہ سمجھایا، جو تو اسی کے منکر کے کہ نہیں صاحب جو مر گیا مرمرا گیا، اس کی ہڈیاں جسم کھال مال ختم ہو گیا اور کچھ باقی نہیں رہا، ان سے بھی یہ کہا کہ جس خدا نے تمہیں نتھنگنیس سے جسے کہا ہے، وہاں سے جس نے پیدا کیا ہے وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ دوبارہ پیدا کر دے۔ بڑی عمدہ علمی دلیل ہے۔ اب تک کا علم اور اس کے بعد بھی ایسا نظر آئے گا کہ انسان کا انتہائی علم بھی یہ نہیں بتا سکے گا۔ جسے عدم کہتے ہیں اس کے معنی ہے نتھنگنیس۔ ذہن میں نہیں ہمارے آ سکتا نتھنگنیس کا کہ کچھ نہ ہو اور شے پیدا ہو جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں کی یہ دنیا ہے محسوس عالم، اس میں کچھ تو ہو نا جس سے آگے کچھ بات بنے۔ خوبصورت بات ہے۔ لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں گے۔ لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، عداوت بھی ایک تعلق ہوتا ہے۔ نتھنگنیس سے تصور بھی نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا، آج بھی سائنٹسٹ بڑے سے بڑا اس مقام پہ آ کے کھڑا ہو کے مبہوت ہو جاتا ہے جب یہ دیکھتا ہے۔ وہاں تک تو کڑیاں ملاتا چلا جاتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی، علت اور معلول کی، اس سے یہ بنا، اس سے یہ بنا، اس سے یہ بنا۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن کے دو قطروں سے پانی کا ایک قطرہ بن گیا، یہ آکسیجن کیسے بن گئی یہاں آ کے؟ پھر وہ اور ایک کسان گدھا چرانے والا دونوں ایک مقام پہ ہوتے ہیں، نہ وہ بتا سکتا ہے نہ یہ بتا سکتا ہے۔ دلیل یہ دی ہے قرآن نے بڑے سے بڑے عالم کے لیے، سائنٹسٹ کے لیے، کہ تم یہ بتاؤ کہ نتھنگنیس سے بینگ کیسے بن گیا۔ تم یہی زیادہ سے زیادہ کہو گے یہ جو جسم انسانی اس طرح سے فرمودہ ہو گیا، خاکستر ہو گیا، کچھ نہ کچھ تو پھر بھی باقی ہے، راکھ ہی صحیح۔ کہتے ہو نا کہ ہڈیاں پس پسا گئیں، یہی صحیح، کیڑے کھا گئے، کیڑوں کے اندر تو چلی گئی، وہ کچھ تو ہے۔ اور تم تو اس مقام پہ کھڑے ہو جہاں یہ کہتے ہو کہ کچھ نہیں تھا اور ہو گیا کچھ، تو جو کچھ نہیں سے کچھ کر دینے والا ہے وہ اس سے بنا نہیں سکتا۔ بڑی دلیل عجیب ہے صاحب۔ وہ تو
خلاقہ کے معنی ہوتا ہے کہ جو چیزیں معجون ہوں ان کو نئی نئی ترتیب سے ادھر سے ادھر کرتے چلے جانا، بس یہ اتنا ہی ہوتا ہے تخلیق، جسے ہم کریشن کہتے ہیں۔ وہ جو عالم امر ہے نا اس میں ہے کہ کچھ نہ ہو، فَإِذَا ارَادَ بِشَيْءٍ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر عظام کے معنی ہڈیاں نہیں لینا، اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں عین زوئے میم سے، وہ بڑی مضبوط سخت شے ہے جس کے اوپر کوئی عمارت اٹھتی ہے، بنیاد کا پتھر وہ ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاں زمیندار کے حل کے نیچے وہ بہت سخت لکڑی، اس کے اندر وہ لوہے کا پھالا ہوتا تھا، یہ کہلاتا تھا عزم۔ یہ زوئے کے ساتھ عزم والی بات میں کہہ رہا ہوں، زے والی نہیں، بنیادی چیز جو ہے۔ وہ کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جس چیز پہ انسان کی زندگی کی بنیاد ہے، تم اوپر کی عمارت کو دیکھ کے کہتے ہو کہ یہ تو ختم ہو گئی، وہ بنیاد جو ہے وہ تو ہم نے نتھنگ لیس سے پیدا کی تھی، وہ ہے ہمارے پاس موجود، اس پہ پھر عمارت استوار ہو سکتی ہے۔ یہ ہے دلیل جو دی ہے جیسس سے۔ سورہ القیامت کی ہم تیسری آیت تک ہی آ جائے، میں سمجھتا ہوں کچھ کام کی باتیں ہو گئی، دو اعلان اور نہیں ایک ہی ہے۔ یہ وقت کے متعلق اب تقاضا آتا، آپ جانتے ہیں کہ ہم موسم کے اعتبار سے بدلتے رہا کرتے ہیں، تو آئندہ 9:30 کی بجائے 9 بجے ہوگا جی، کیونکہ وقت ایسا گیا، 9 بجے آئندہ درس سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔